تو بہرحال میں آپ کو جس طریقے سے سوال کر رہے ہیں بالکل اسی طریقے کوئی بات نہیں، میں انشاءاللہ تعالی جواب دوں گا اور اطمینان سے دوں، اس لیے کہ سچ چھپانے کی چیز کوئی نہیں ہے۔ بار بار آپ سے سوال یہی کر رہا ہوں کہ میں ایک سچے انسان سے بات کر رہا ہوں، ایسے انسان سے جس نے تمام مفادات کو چھوڑتے ہوئے اور ایسی پارٹی میں گیا ہے جس پارٹی میں اب شاہ محمود قریشی بیٹھے ہوئے ہیں، جس پارٹی میں قصوری صاحب بیٹھے ہیں، جس میں جو ایسے لوگ گئے ہیں جو خان صاحب کی خود پروگراموں میں، ہمارے پروگراموں میں مختلف ٹاک شو میں مخالفت کرتے تھے کہ جی نہیں ہم تو یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں، جوڈیشلی کی ایشوز پہ مخالفت کی۔ آپ ایک پروگرام میرا بھی بتا دینا کیونکہ میں تو اپنا ذمہ دار ہوں۔ میں سر آپ کی اس پارٹی کی جانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک پروگرام بتا دیں۔ اعظم خان سواتی تحریک انصاف میں گیا تو کیوں گیا؟ کیا اس کو محسوس ہوا کہ یہ جماعت ملک میں چینج لا سکتی ہے؟ سوال یہ ہے میرا آپ سے۔ اس لیے کہ جو ان کی کنوکشن ہے وہ میرا عمل ہے۔ کیا میں نے صحیح ڈگری عمران خان کو دیں اور وہاں پر میں نے جمع کرائی یا نہ کرائی الیکشن کمیشن کے اندر؟ یہ بنیادی بات ہے۔ آج آپ کا نوجوان جو آپ کے پروگرام کو دیکھ رہا ہے وہ سننا چاہتا ہے اعظم سواتی سے کہ کیوں گیا، یہ بڑا سوال ہے اور مجھے ذرا ٹائم دیں اس پہ۔ میں نے ساری اپنی ڈگریاں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن میں کیا جمع کرائی ہیں، کیا وہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں؟ میں نے جو اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں کیا وہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں؟ میں نے یہ سٹیٹمنٹ جو ہے ویب سائٹ کے اوپر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں سر یہ تو آپ نے ساری چیزیں کروائی ہوئی ہیں، آپ تو سر میں وہی کہہ رہا ہوں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ میں نے جب یہ ساری چیزیں آپ اس گروہ میں شامل ہو گئے جو گروہ نے ایک علم اٹھایا ہے جنگ کے خلاف کہ ہم جو ہے پاکستان میں سونامی لائیں گے۔ آپ جب میری بات کو کاٹ دیتے ہیں تو آپ کا آج یہ پروگرام جو ہے یہ کیسے اس سے مجھے بتائیں نا سر، مجھے تو یہ سارے لوگوں کو پتا ہے کہ اعظم خان سواتی سر یہ بات نہیں، آگے آپ مجھے کرنے بات نہیں دے رہے۔ جب یہ فولڈر میں نے عمران خان صاحب کے شاہ محمود قریشی کی موجودگی میں حوالے کیا تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا دیکھیں اس وقت آپ کی سٹرینگتھ اور گریوٹی، یہ سن لیں آپ کے ناظرین دیکھ رہے ہیں، آپ کی سٹرینگتھ اور گریوٹی جو ہے آپ کا نوجوان اور پڑھا لکھا نوجوان ہے، وہ آپ سے یہی توقع کرتا ہے کہ آج اعظم سواتی نے اپنی پرسنل پروفائل جو آپ کے حوالے کی ہے، آپ کے جتنے ممبران جو پارلیمنٹ کے ممبر بننا چاہتے ہیں۔ میں یہاں پہ ایک سوال کروں، یہ بڑی آپ نے اچھی بات کی کہ آپ نے شاہ محمود قریشی کے سامنے، تحریک انصاف کے سربراہ محترم عمران خان صاحب کے سامنے ایک اپنا پروفائل رکھ لیا کہ تمام لوگ اس پہ ہونے چاہیے، سب کی جو ہے پروفائل، تمام چیزیں جو ہے نا ڈکلیئر ہونی چاہیے کہ کون کیسا ہے، یہی سوال ہے؟ بالکل۔ اب میں آپ سے آن ایئر ایک کمٹمنٹ چاہتا ہوں، جو میں اگر یہ نہیں ہوا تو میں کوشش کروں گا کہ آپ وعدہ کریں، مجھے ٹائم دیں گے اور پھر میں یہی چیز دکھا کے آپ سے اعظم خان سواتی سے سوال کروں گا کہ آپ نے میرے پروگرام میں یہ کہا تھا۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی سر، یہ اس لیے ہوں گی، اگر سر سنیں نا، آپ تو ایک خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، میں تو حقائق کی بات کر رہا ہوں نا۔ اگر نہیں ہوگا تو میں اور ان کے 60% جو نوجوان ہیں جو عمران خان، جو ہمیں ابھی اگر اسی لیے کہا کہ نہیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی، مجھے پورا جو ہے اگر وہ کرنے دیں تو میرا خیال ہے کہ جواب آ جائے گا خود بخود، اور سیاسی جواب نہیں ہوگا، عقلی جواب ہوگا، وزڈم کا جواب ہوگا خدا کے فضل سے۔ اگر ایسا نہیں ہوا، جیسا میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ کا لٹمس ٹیسٹ جو ہے، یہ لفظ استعمال کیے تھے، وہ یہ سٹینڈرڈ ہونا چاہیے، اور جتنے لوگ جو ہے پاور میں آئیں گے، جتنے لوگ کیبنٹ کے اندر آپ کی آئیں گے، جتنے لوگ آپ کے پارلیمنٹ میں آئیں گے، ان کا یہ ٹیسٹ ہونا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں آپ ان سے لیں گے۔ اگر اب آپ کا آگے سوال آ جاتا ہے، جواب اس کا اگر نہیں ہوتا تو میرا یہ خیال ہے کہ اس ملک کی بدقسمتی ہوگی۔ وہ تو ہوگی، میں لیکن مجھے جواب تو پورا کرنے دینا جی۔ اس ملک کی سب سے بڑی بدقسمتی ہوگی، اور آپ کو جو 60% نوجوان جو آج انقلاب لے کے آ رہا ہے وہ کبھی اس بات کو برداشت نہیں کرے گا۔ اعظم سواتی کیا کرے؟ میں بھی مجھ سے آپ سے سر، مجھے میرا جو سوال تھا وہ آپ سے تھا سر۔ جب میں اپنی پرسنل فائل دے کے اپنے پارٹی لیڈر کو کہتا ہوں کہ یہ ٹیسٹ ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ ٹیسٹ تو سر نہیں ہوا نا، اب آپ یہاں پہ میں آپ کے سامنے پھر وہی سوال رکھوں گا، یہ ٹیسٹ تو نہیں ہوا نا۔ ٹیسٹ یہاں پہ یہ ہوا کہ ایک بندہ وفاقی وزیر خارجہ رہا شاہ محمود قریشی صاحب، وہاں پہ پہلے مسلم لیگ نون، پھر پیپلز پارٹی، اب تحریک انصاف، اب وائس چیئرمین بن کے بیٹھا، نہ الیکشن ہوئی، یہ سلیکشن کیسے ہو گئی؟ ٹیسٹ تو یہاں پہ ہی فیل ہو گیا نا تحریک انصاف کا۔ کوئی حرج نہیں ہے، اس کے پاس کوئی قوت نہیں ہے جو ہمارا، اگر وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے۔ پر ایک 16 سال جماعت نے جنہوں نے لوگوں نے جدوجہد کی، وہ تو یہ سوال اٹھنے، بہت سے لوگ تو روٹ گئے سر۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ حکومت وہ نہیں بنا رہے نا، حکومت میں نہیں ہے، پارلیمنٹ کا ایسا نہیں ہے، جس وقت آئیں گے ان کو سارے ٹیسٹوں سے گزرنا پڑے گا جی۔ جو کور کمیٹی ہوگی ظاہر ہے جو سلیکشن کرے گی ہمارے، اب تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ عمران خان صاحب یہ قطر کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، نہ انہوں نے کسی سے وعدہ کیا کہ میں آپ کو ٹکٹ دوں گا،
جتنے بھی لوگ ایسپائرنٹ ہیں وہ آنا چاہتے ہیں وہ آئیں، لیکن ٹکٹوں کی جو تقسیم ہوگی، حکومت میں عہدوں کی جو تقسیم ہوگی، وہ تو ایک بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوگا، جس طریقے سے بیرونی ملک میں جو ہے آج اس خطے میں جو دوسرے ملک ابھر کے آ رہے ہیں وہ تو کرپشن کو، ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتے، وہ میرٹ کو لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس ضمن کے اندر جو ہے ہوں گی، اور آپ یقین کریں کہ یہ ہوں گی. اگر نہیں ہوگی تو میں اور آپ کا 60% جو آپ کے بچے ہیں جو انقلاب لے کے آ رہے ہیں وہ سے مایوس ہوں گے. ہمیں قطعاً امید ہے اگر نہیں ہوں گی تو سر یہ ملک چل نہیں سکتا، اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں. میں اعظم خان سواتی صاحب بالکل آخری سوال آپ سے کروں گا کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اگر یہ تمام چیزیں آپ نے بتائیں کہ جب ٹکٹ کا عمل ہوگا اس پہ بالکل صاف اور شفاف لوگوں کو دیکھ کے آپ اسمبلیوں میں بھیجیں گے کہ جیسے کہ وہ عام شہریوں سے جو اب وعدہ کر رہے ہیں، جو آپ ایک سہانے خواب لوگوں کو دکھا رہے ہیں، وہ خواب کی تعبیر نہیں ہوئی اور وہ لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملے، تو اعظم خان سواتی کیا تحریک انصاف کو الوداع کرے گا؟ سر سہانے خواب نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں اس خطے میں ملائیشیا کو آپ دیکھ لیں، اس خطے میں آپ ایران کو دیکھ لیں، اس خطے میں آپ انڈیا کو دیکھ لیں. یہ ساری چیزیں آپ کی بنیاد ہیں. آپ نے پاکستان میں بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، بنگلہ دیش کو دیکھ، یہ ساری چیزیں اس کی بنیادیں آپ کو کرنا پڑے گا ورنہ ملک نہیں بچے گا. اس لیے عمران خان صاحب جو ہے اپنے کورس سے ڈیویٹ نہیں کر سکتے. اگر کیا تو اگر یہ نوجوان اور اعظم سواتی ان کو نہیں کرنے دے گا. بہت شکریہ اعظم خان سواتی صاحب. اگر کوئی بات بری لگی تو اس کے لیے معذرت، کیونکہ آپ نے کہا کہ میں بالکل آپ سے ٹریٹ کر رہا ہوں پاکستان میں جس طرح امریکہ میں ایف بی آئی ہوتی تھی. سخت آپ کا انٹرویو تھا اور آپ بار بار روک رہے تھے، تو میرا خیال ہے کہ کم از کم جو ہے آپ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ کہ مجھے آپ نے ذرا سوچنے کا موقع بھی نہیں دیا. آپ کا پروگرام تو سوچنے کا ہے لیکن مجھے سوچنے کا موقع نہیں دیا، اور مجھے بار بار جو ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس خطے کے لیے، نوجوان کے لیے اور پاکستان کی قوم کے لیے سوچیں گے، اور ایسے لیڈر یقیناً ہی میں نے بہت دفعہ اپنے پروگرام میں روک کے اور اعظم سواتی کو یہی کہا کہ میں ایک سچے انسان سے بات کر رہا ہوں. وہ اسی لیے میں نے بات کی کہ ایسے انسان جنہوں نے تمام مسلط کو دیکھتے ہوئے، تمام معاملات کو دیکھتے اس ملک اور قوم کے لیے اپنی وزارتوں کو چھوڑ دیا. ہاں میں یہاں پہ بہت سے لوگوں سے سخت سوالات بھی کرتا ہوں اور ان کی وزارتیں اور امارتیں بچاتے ہوئے میں یہاں پہ اپنے قائدین کی تعریف کرتے ہوئے دیکھتا ہوں. پر آج میں نے یقیناً یہ اسی لیے مجبور ہو کے کہا کہ میں ایک سچے انسان سے بات کر رہا ہوں، اور اس سچے انسان سے میں امید یہ بھی رکھتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب اور اس کی پارٹی ان کے ساتھ اور اس کی جو قول و فعل ہے اس میں اگر فرق آئے تو اعظم خان سواتی پھر ہمیں وہی سچا انسان نظر آئے جو ابھی نظر آ رہا ہے. اس پہ آپ بھی سوچئے گا، میں بھی سوچتا ہوں.